علیکم بچوں، آپ سب خیریت سے ہوں گے مجھے امید ہے، اور الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ ہمارے پاس جو تیسرا سبق چل رہا تھا آپ کی کلاس کا، سبق مکمل ہو گیا، اس کا کام بھی مکمل ہو گیا، لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے جب دوسرا سبق مکمل کیا تھا تو وہاں پر ہمارے پاس ایک عنوان رہ گیا تھا انشاء پردازی کا، اور یہ جو ہم نے یہاں پر یہ سبق کیا ہے اس کے اندر بھی ہمارے پاس ایک کام باقی ہے، مضمون نگاری کا۔ آپ کو یاد ہوگا پچھلے والے میں بھی میں نے سبق میں یہ بات بھی بتا دی تھی کہ مضمون نگاری کے بارے میں اگلے سبق میں ہم تفصیل سے پڑھیں گے، ٹھیک؟ تو وہاں پر انہوں نے سر سید احمد خان پر ایک مضمون لکھنے کے لیے دیا تھا، اس کو بھی میں نے روک دیا تھا اس وقت، ٹھیک؟ تو آج کا یہ جو ہمارا دراصل تیسرے سبق کا چوتھا جو لیکچرز ہو رہا ہے، یہ آدھا کام وہاں دوسرے سبق سے اور آدھا یہاں سے ملا کر، دراصل ان کا سبق سے تو تعلق ہی نہیں ہے، بلکہ یہ الگ سے کچھ کام تھے جو انہوں نے دیے ہوئے تھے، ان کو میں نے یکجا کر لیا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم تعارف لیتے ہیں انشاء پردازی کا۔ انشاء پردازی کیا ہے؟ یہ دراصل آپ کا طرز تحریر لکھنے کا طریقہ ہی ہے جس کو آپ انشاء پردازی کہتے ہیں، لیکن ہر لکھنے کے طریقے کو انشاء پردازی نہیں کہا جا سکتا۔ اگر آپ سیدھا سادہ سمپل لکھ رہے ہیں بات کو اور مدعا بیان کر رہے ہیں تو یہ آپ مصنف کے طور پر تو کام کر رہے ہیں، مضمون کے طور پر تو کام کر رہے ہیں، انشاء پردازی اس میں ہرگز شامل نہیں ہے۔ پھر انشاء پردازی کیا ہے؟ انشاء پردازی دراصل آپ ایک سادہ سی بات کو بہت خوبصورت الفاظوں کی بنت اور الفاظوں کے گھماؤ پھراؤ کو استعمال کر اس بات کو جب آپ بیان کرتے ہو اس کو آپ انشاء پردازی کہتے ہو۔ ابھی میں مثالوں میں پڑھ کر بتاؤں گا آپ کو، میں نے مثال لی ہے۔ اچھا، زیادہ تر ہمارے پاس جو انشاء پردازی اکثر آپ کو ملے گی وہ یا تو آپ کو طنزیہ طور پر جو اسباق یا مضامین لکھے جاتے ہیں اس پر، یا مزاحیہ طور پر جو عنوانات لکھتے ہیں ہم، مزاحیہ عنوان کے طور پر، طنزیہ طور پر جو ہم لکھتے ہیں، اگر اس کے اندر ہمیں انشاء پردازی کی بہت ضرورت ہوتی ہے۔ جو جتنا بہترین انشاء پرداز ہوتا ہے اس کی مزاحیہ اور طنزیہ تحریر اتنی ہی خوبصورت ہوتی ہے۔ میں اگر آپ کو اردو میں جو ہمارے پاس انشاء پرداز ہیں اس کے اندر مشہور و معروف انشاء پرداز کا نام اگر آپ کو لوں تو محمد حسین آزاد۔ اچھا، یہاں پر میرے پاس میں نے کوشش کی تھی کہ اسی آپ کی 10ویں کتاب کے سبق سے ہی کوئی انشاء پردازی کی تحریر لے لوں جس سے آپ کو بہت خوبصورتی سے سمجھ میں آ جائے۔ محمد حسین صاحب کا سبق تو یہاں پر موجود ہے، رشتہ ناتا، لیکن اس میں انہوں نے اس طریقے کے جوہر نہیں دکھائے جو ان کا خاصہ ہے۔ جو سبق یہاں موجود ہے چھوٹا سا وہ حصہ ہے۔ ہاں، میرے پاس ایک دوسرا سبق ہے آپ کی اسی کتاب میں، صفحہ نمبر 94-95، وہ میں پڑھ کر سناؤں گا اس سبق کا حصہ جو کہ قدرت اللہ شہاب صاحب نے لکھا ہے۔ مصنف کون ہیں؟ قدرت اللہ شہاب، اور سبق کا نام ہے ڈسٹرکٹ بورڈ کی ڈسپینسری، ٹھیک؟ یہاں سے میں اقتباس کروں گا۔ میں اس کا سبق تو ہم آگے انشاءاللہ پڑھیں گے، اس کا کچھ تھوڑا سا پس منظر بیان کر دیتا ہوں۔ دراصل یہاں پر جو مصنف ہے وہ ایک جو
ڈائریکٹر ہے اس کے طور کے اوپر چیکنگ کے لیے وہاں پر پہنچ رہا ہے ڈسپینسری کو چیک کرنا ہے۔ جب وہ وہاں پر ڈسپینسری چیک کرنے پہنچا ہے تو ڈسپینسری کا حال کیا ہے کہ وہ جو ڈاکٹر صاحب ہیں وہ بنیان میں بیٹھے ہوئے ہیں اور دوائی تو مریضوں کو دی ہی نہیں جا رہی۔ گورنمنٹ کی ڈسپینسری ہے، جبکہ صرف مریض آتا ہے، دوائی اپنا بیماری کا بتاتا ہے، ڈاکٹر صاحب ایک پرچی پہ اسے کچھ لکھ کر نسخہ دیتے ہیں اور وہ چلا جاتا ہے بغیر دوائی مانگے، کیونکہ دوائی یہ لوگ دیتے ہی نہیں ہیں، وہ باہر سے انہیں لینی پڑتی ہے۔ یہ پس منظر ہے۔ اور دوسرا، انہوں نے وہاں جب پہنچے تو انہوں نے وہاں کیا دیکھا ہے کہ ڈسپینسری میں اندر بھینس بھی بندھی ہوئی ہے اور یقیناً گوبر بھی وہاں پڑا ہوا ہے، بہت برا سا حال ہے۔ اب یہ تو منظر ہو گیا، لیکن جس وقت آپ معائنہ کر چکے، اس کو پتہ لگ گیا کہ یہ کون عہدیدار ہے، آپ معائنہ کر چکے، تو وہاں پر انگریزوں کے زمانے میں اس وقت ایک دور ہوتا تھا کہ وزٹرز بک رکھی ہوئی ہوتی تھی۔ وزٹرز جو لوگ آ رہے ہیں اس میں اپنی رائے لکھ دیتے تھے۔ تو انہوں نے کیا کرا، وزٹرز بک مانگی اور پھر یہ جو کنڈیشن ہے اس بات کو وہ لکھ رہے ہیں۔ یہاں پر آپ دیکھیے گا انشا پردازی۔ ایک تو یہ سیدھی سی بات تھی کہ بھائی میں جس وقت یہاں ڈسپینسری میں آیا تو میں نے یہ دیکھا کہ ڈاکٹر صاحب اپنی ڈیوٹی پوری نہیں کر رہے ہیں اور ڈسپینسری کا حال بہت برا ہے۔ وہاں پر انہوں نے بجائے مریضوں کے بیڈ ہوتے وہاں پر کیا کرا ہے، بھینس باندھی ہوئی ہے۔ یہ کنڈیشن ہے۔ تو انہوں نے اسے کس طریقے سے لکھا ہے دیکھیے۔ معائنے کے بعد ڈاکٹر صاحب نے مجھے وزٹرز بک پیش کی کہ میں اس میں اپنی رائے کا اظہار کروں۔ میں نے فی البدی عرض کی۔ اب یہ جو بات لکھی گئی ہے نا، پڑھ رہا ہوں اس کو میں، اسے دیکھیے گا۔ دنیائے طب میں یہ اسپتال سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہاں پر دوائیوں کی جگہ نسخوں سے علاج کیا جاتا ہے اور مریضوں کی تعداد روز افزوں ترقی پر ہے۔ یہ بات انہیں کہاں اوپر سے پتہ لگی تھی کہ مریضوں کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے، کوئی افاقہ نہیں ہو رہا ہے، اور اس کو وہ بڑے خوشی سے بتا رہے تھے ڈاکٹر صاحب۔ تو انہوں نے کیا لکھا، مریضوں کی تعداد روز افزوں ترقی پر ہے۔ اسپتال میں داخل ہونے والے مریضوں کے لیے بھینس کے خالص دودھ کا خاطر خواہ انتظام کیا گیا ہے، کیونکہ وارڈ میں بھینس باندھنے کا بھی اچھا بندوبست ہے۔ گوبر بھی وقت پر اٹھایا جاتا ہے اور مکھیوں کی آمد و رفت پر کوئی خاص پابندی عائد نہیں ہے۔ یہ وہاں پر مصنف نے اس بات کو بڑے خوبصورت انداز میں بیان کرنے کی اپنی سعی کی ہے اور بہت خوبصورت بیان کیا ہے۔ شہاب نامہ سے یہ ماخوذ ہے اس سائٹ، اور میں نے اس میں سے بھی ایک چھوٹا سا ٹکڑا آپ کے پاس اقتباس کر کے پیش کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارے پاس انشا پردازی ہوتی ہے۔ انشا پردازی ایک وسیع مطالعے کے بعد انسان میں پیدا ہوتی ہے، اور اس کے بعد بھی ہر انسان میں یہ پیدا نہیں ہو پاتی۔ یہ بہت ایک تھوڑا مشکل سا کام ہوتا ہے انشا پردازی کے طور پر لکھنا، اور اس صلاحیت کو اجاگر کرنے کے لیے سخت محنت کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ تو تھا ہمارا انشا پردازی۔ یہ صرف سمجھنے والا کام تھا، اس کے لیے تو یقیناً آپ کو کام نہیں دیا جا سکتا۔ اس کے بعد جو ہمارا اگلا ٹاپک ہے وہ ہے مضمون نگاری۔ مضمون نگاری کے اندر جو مضمون تو ہم نے پڑھ لیا تھا کہ کیا، وہ کوئی چھوٹی سی ایک تحریر کے طور پر ہم کوئی ایک عنوان لیتے ہیں اور اس پر پوری بات لکھ دیتے ہیں۔ عنوان اس میں کوئی بھی ہو سکتا ہے، عنوان کی کوئی قید نہیں ہے، اس کو آپ کیا بولتے ہیں، مضمون کہتے ہیں۔ اچھا، اب یہ مضمون نویسی میں جو ہے، جب آپ مضمون لکھ رہے ہو، مضمون لکھنے کو کہتے ہیں مضمون نویسی۔ اس میں جو ہے آپ کی 5 چیزیں ہوتی ہیں، 5 چیزیں اہم ہیں۔ نمبر 1، یہاں ترتیب سے اگر ہم لکھیں، سب سے پہلے مقصد،
نمبر 2 خیالات، اور نمبر 3 ترتیب، نمبر 4 پہ طرز بیان، اور 5ویں چیز جو ہمیں خیال رکھنی ہوتی ہے وہ ہے زبان کی صحت۔ ٹھیک ہے، یہ 5 چیزیں اہم ہیں۔ اس کو میں سمجھ لیجئے مثال میں قائد اعظم کے اوپر مجھے مضمون لکھنا ہے۔ مضمون مجھے کس پہ لکھنا ہے؟ قائد اعظم۔ ان کی مدد سے ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ٹھیک، تو دیکھیے مقصد کیا ہے میرا؟ قائد اعظم کے اوپر مضمون لکھنا، ان کا جو طرز زندگی تھا اس کے اوپر میں مضمون لکھ رہا ہوں، یہ تو میرا مقصد ہے۔ خیالات میرے پاس کیا ہے کہ قائد اعظم کب پیدا ہوئے، کیسے انہوں نے تعلیم حاصل کی، کون کون سی انہوں نے ڈگریاں لیں، اس کے بعد انہوں نے ملکی خدمت کے لیے کام کیا، اس کے بعد اگر ان کا کوئی ادبی کام ہے، لکھنے کا کوئی کام ہے، وہ اگر کیا ہو تو وہ لکھیں گے، اس کے بعد ان کا لوگوں کے سے جو ملنا جلنا ہے وہ، قائد اعظم کا کردار کیسا تھا، قائد اعظم قول و فعل کے کیسے تھے، آپ کی شخصیت کیسی تھی، آپ کا رکھ رکھاؤ کیسا تھا، یہ سب چیزیں میرے پاس کس میں آئیں گی؟ خیالات میں۔ اچھا، ترتیب میں کیا کروں گا؟ ترتیب میں ایسا نہیں کروں گا کہ قائد اعظم کی جوانی یا جو انہوں نے آخری عمر میں جو کام کیے وہ پہلے لکھ لوں اور بچپنے میں تعلیم بعد میں کروں، بلکہ پیدائش سے لے کر جب ہم رفتہ رفتہ اوپر آئیں گے، اس کے بعد ان کی تعلیم ہے، تعلیم کے بعد انہوں نے جو ڈگریاں حاصل کیں، پھر وکالت ہے، پھر اس کے بعد سیاست ہے، سیاست میں بھی پہلے انہوں نے کون سی جماعت میں شمولیت کی، بعد میں کون سی جماعت میں کی، کون کون سے عہدوں پر فائز رہے، اور پاکستان بننے میں کیا کردار ادا کیا، پاکستان بننے کے بعد آپ کا کیا کردار ہے، اور کون کون سے کام کیے، وہ ترتیب میں پورا کے پورا خیال رکھوں گا۔ طرز بیان کے اندر جو میں بات لکھ رہا ہوں اس کو بڑے خوبصورت انداز میں مجھے پیش کرنا ہے۔ زبان کی صحت سے مراد املا، قواعد اور محاورے جو ہیں ان کو بالکل صحیح استعمال کرنا ہے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ زبان کی صحت۔ تو پھر ہمارے پاس مضمون جو ہے وہ ترتیب پاتا ہے۔ اچھا، مضمون لکھنے کے لیے پھر ہمارے پاس یہ 5 تو چیزیں ہیں۔ مضمون لکھنے میں ہم کن چیزوں کا خیال رکھیں گے؟ مضمون لکھنے کے اندر اب ہم پھر 3 چیزوں کا اس کے اندر خیال رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے جو ہم بیان کریں گے وہ کریں گے زیر بحث ٹھیک ہے، تو زیر بحث مسئلے کا تعارف۔ تو ہم یہاں پر تعارف پیش کریں گے۔ پہلے قائد اعظم پہ لکھ رہے تھے تو قائد اعظم کا جو ہے تعارف۔ اچھا، حمایت یا مخالفت بھی ہو سکتی ہے۔ آپ مضمون جب لکھ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے آپ کسی چیز کی حمایت میں لکھیں، کسی چیز کی مخالفت میں لکھیں۔ حمایت یا مخالفت میں دلائل، تیسری چیز نتیجہ۔ ٹھیک ہے بچوں، تو ہم لوگ کسی مضمون میں 5 چیزیں جو ہیں اہم ہوتی ہیں، اور لکھنے میں ہم ان 3 چیزوں کا خیال رکھتے ہیں۔ ان 5 چیزوں میں بھی کچھ چیزیں جو لکھنے میں شامل ہیں، اور لکھنے جہاں سے ہم شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم تعارف دیتے ہیں، پھر حمایت یا مخالفت۔ مثلا اگر یہ ہوتا ہے کہ قائد اعظم ہمارے قومی ہیرو ہیں تو ہمیں ان کی حمایت میں دلائل دینے پڑتے، ٹھیک ہے۔ اور یہ ہوتا کہ قائد اعظم قومی ہیرو ہیں یا نہیں ہیں، یا قائد اعظم بڑے قومی ہیرو ہیں یا سر سید
احمد خان بڑے قومی ہیرو ہیں، تو آپ کو پھر اس میں دونوں ہی قومی ہیرو ہیں، بڑے ہیرو ہیں، اب دونوں میں سے ایک کو بڑا کرنے کے لیے جس کو آپ بڑا سمجھتے ہو اس کے دلائل زیادہ ہوتے ہیں۔ یا اگر آپ مخالفت میں کسی چیز کی دلائل ہوں، مخالفت میں اگر کسی کے بات لکھ رہے ہو تو آپ کو اس چیز کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ مثلاً کسی نے لکھا کہ قائد اعظم نے ہمارے لیے کیا کیا ہے، ہمیں ایک ایسے ملک دے کر چلے گئے جس میں کچھ ضروریات زندگی بھی لوگوں کے بمشکل پورے ہو پاتے ہیں۔ اب ہم اس کی مخالفت میں مضمون لکھ رہے ہیں جواب میں، تو ہمارے پاس کون سے دلائل ہوں گے؟ مخالفت کے۔ تو بیچ میں ہم کیا دیتے ہیں؟ اپنے عنوان کے حساب سے دلائل دیتے ہیں، آخر میں نتیجہ لکھتے ہیں۔ جیسے ہم قائد اعظم کی زندگی کے بارے میں معلومات لکھ رہے تھے تو ہم پھر لکھیں گے لہٰذا ہمیں قائد اعظم کی زندگی سے یہ سبق ملتا ہے کہ، ٹھیک ہے، تو یہ ہمارا کیا ہو جاتا ہے؟ نتیجہ۔ امید ہے بچوں مضمون آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آیا ہوگا مثالوں کے ساتھ۔ ویسے یہ کام ہم پہلے بھی سیکھ چکے تھے، آج تھوڑا سا اور تفصیل سے ہم نے سیکھا ہے۔ اب آپ کے پاس ہوم ورک ہے آج کے لیے۔ ہوم ورک میں آپ کا کیا ہے؟ یہ پچھلے سبق میں تھا آپ کے، سر سید احمد خان کی زندگی پر مضمون لکھیے۔ ٹھیک ہے بچوں؟ اچھا اب دیکھیے گا، اس کے لیے میں تھوڑا سا آپ کو کچھ ہیلپ کر دیتا ہوں۔ آپ کو کیسے لکھنا ہے، پہلے آپ اس کے لیے اپنے خیالات جو ہیں ان کو ترتیب دے لیں گے۔ مثلاً سر سید احمد خان کہاں پیدا ہوئے، آپ نے تعلیم کہاں حاصل کی، پھر آپ کی خدمات کیا ہیں، آپ نے ادب کی دنیا میں کیا کام کیا، آپ نے تعلیم کے لیے کیا کام کیا، جیسے آپ نے سر سید احمد یہ علی گڑھ یونیورسٹی بنائی ہے، ٹھیک، مسلمانوں کے لیے کیا کام کیا ہے، آپ نے سیاسی طور پر بھی کام کیا، آپ کی سیاسی سرگرمیاں، آپ کی سیاسی خدمات، آپ کی ادبی سرگرمیاں، آپ کی ادبی خدمات، آپ نے ادب میں بھی لکھنے کے اندر بھی قوم کی بہت خدمت کی ہے، سیاست میں بھی حصہ لیا، آپ نے اس کے اندر بھی بہت خدمات انجام دیں، آپ نے لکھنے میں جو یہ اسباب بغاوت ہند لکھا تو اس سے بھی اس وقت جو قوم کی تھی وہ بڑی خدمت ہوئی، آپ نے دینی خدمات کے اندر دا لائف آف محمڈن کے نام سے جو کتاب لکھی تھی وہ بھی آپ کے زندگی کا حصہ ہے۔ یہ بہت ساری باتیں، ان کو آپ ترتیب دیں گے، پھر ان کے ترتیب کے لحاظ سے کون سی پہلے آنی چاہیے کون سی بعد میں، اس کو آپ لکھیں گے، ذہن میں سوچیں گے، اور پھر ان سب کو لے کر آپ اپنا مضمون لکھنا شروع کر دیں گے۔ ٹھیک ہے بچوں؟ اگلے سبق کے ساتھ آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔